وہ بچہ چیخ چیخ کر کہے گا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن تو اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے اور اللہ نے وعدہ کیا اس کتاب کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ قیامت کی صبح تک اس قرآن کی حفاظت ہوگی۔ اس لیے جب بھی قرآن پڑھو تو دل کو صاف کر لو کہ اس قرآن کے اندر شک کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ ہاں، اور جب شک کرنے کی گنجائش باقی نہیں ہے تو سوچ لیجئے اس قرآن ہی میں سب ہدایت موجود ہے، اور جب قرآن میں ہدایت آ رہا نا ھدی للمتقین، اس لیے پہلے ہی کہہ دیتا ہوں اس قرآن کے اندر ہدایت ہے، اور جب قرآن سب کے لیے ہدایت ہو پھر مسلمان ہی اس قرآن سے دور ہوں، یہ بڑے عجیب، یہ تعجب کی بات ہے۔ جو قرآن ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن جو اللہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، کس مہینے میں؟ رمضان کے بابرکت ہے رمضان کا مہینہ، جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے، ھدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یا ھدی للمؤمنین نہیں کہا گیا، ھدی للمسلمین نہیں کہا گیا، ھدی للناس، سارے لوگوں کے لیے۔ جو قرآن یہودیوں کے لیے ہدایت، عیسائیوں کے لیے ہدایت، ہندو بھائیوں کے لیے ہدایت، جینیوں کے لیے ہدایت، بدھسٹوں کے لیے ہدایت، یہ قرآن جو دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ قرآن جس قوم کے پاس ہے، جس امت کے پاس ہے، آج وہی فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، آج وہی اختلافات کا شکار ہے، آج وہی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج وہی قوم سب سے زیادہ قرآن سے دور ہے اور وہی ہدایت نہیں لے رہی ہے۔ یہ قرآن تو یہودی اور عیسائیوں کے لیے جب ہدایت ہے، غیر مسلموں کے لیے ہدایت ہے، تو پھر ہم مسلمانوں کے لیے ہدایت کیوں نہیں ہے؟ لیکن ہم نے اس قرآن کریم سے ہدایت نہیں لی، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس کو پڑھنے اور لکھنے اور سمجھنے کی ذمہ داری صرف مولویوں تک محدود کر دی ہے۔ مولویوں نے بھی اس ذمہ داری کو 4 اماموں تک محدود کر دیا ہے کہ ہم بھی اس کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس کی صحیح تعلیم اور اس کا صحیح علم تو ان 4 ہی بزرگوں نے سمجھا ہے، ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد ابن حنبل نے۔ تو پھر میرے بھائیوں، جو قرآن ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہو، اس کو صرف 4 لوگوں میں بانٹ دینا اور مسلمانوں کو یہ کہہ دینا کہ یہ تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، اس سے بڑا اس کتاب کے اوپر ظلم کیا ہوگا، اس سے بڑا اس کتاب قرآن کے اوپر ظلم اور کیا ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن اعلان کر رہا ہے، او لوگوں، اس قرآن کو جب ڈاکٹر امبیڈکر نے پڑھا تو وہ بھی اسلام لانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس قرآن کو بھوپال کے ڈاکٹر شیو شکتی سروپ نے جب پڑھا تو وہ اسلام لے آئے۔ آج وہ ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کا نام اسلام الحق ہے، ان کی بیوی کا نام خدیجہ ہے، ان کی بیٹی کا نام عائشہ ہے، بیوی بھی MBBS ڈاکٹر اور ان کی بیٹی بھی MBBS ڈاکٹر۔ بھوپال کی سرزمین پر اگر یہ قرآن محدود لوگوں کے سمجھنے کے لیے پھر ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کیسے سمجھ گئے، ڈاکٹر امبیڈکر کی سمجھ میں کیسے آ گیا، مہاتما گاندھی نے اس قرآن کو پڑھنے کے بعد صدر اہنسا میں یہ کیسے کہہ دیا کہ او لوگو، اگر دیش میں امن چاہتے ہو، شانتی چاہتے ہو، انتی چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو تو قرآن کے قانون کو دیش میں نافذ کر دو، قرآن کریم کی شکشا کو دیش میں نافذ کر دو۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن جو سب کے سمجھنے کے لیے تھا، آج ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، او لوگو، یہ کتاب بلا شک و شبہ درست ہے، اس کے اندر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پڑھو تو دل کھول کے پڑھو اور یہ سوچ کے پڑھو کہ اس کا ایک ایک لفظ نقطہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور یہ سب کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن ظاہر ہے کچھ خاص کر دیا یہاں پر، ھدی للناس تو وہاں کہہ دیا، ھدی للناس وہاں کہہ دیا،
وہ سب کے لیے، لیکن یہاں خاص کر دیا گیا ھدی للمتقین، ہدایت تو سب کے لیے، بالخصوص اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ مطلب یہ ہے جو تعصب، گھرنا اور نفرت کا چشمہ اتار کر اگر اس کو پڑھے گا اور سمجھے گا تو اس کو یہ قرآن اس کو ہدایت مل جائے گی، اور جو تعصب کی نظر سے پڑھے گا، گھرنا اور نفرت کی نظر سے پڑھے گا، اس کو نہیں۔ اب دیکھ لو، پروین توگڑیا قرآن میں پڑھتا تو اس کو 24 آیتیں جہاد کی مل گئی۔ آج بی جے پی والے قرآن کی جہاد کی آیتوں کو کوٹ کر کے پڑھ رہے ہیں کہ دیکھیے تمہارے ہاں یہ جہاد کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں مارو کافروں کو، قتل کرو۔ تو چشمہ ہے۔ اور ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کو دیکھ لو، اس نے صرف ایک اصول پڑھا تھا قرآن میں، بس بچہ ماں کے پیٹ میں جو بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے، پہلے نطفہ، منی کا قطرہ، اس کے بعد میں پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، اور پھر کن مراحل سے وہ گزرتا ہے۔ اس نے قرآن کے اندر اس ترتیب کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ 1400 سال پہلے تو سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، 1400 سال پہلے میڈیکل تو اتنا آگے نہیں بڑھا تھا۔ اس نے کہا سونوگرافی پر میں دیکھتا ہوں بچہ ایسے ہی بنتا ہے، پہلے یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر ہڈی، پھر گوشت میں، پھر ہڈیوں میں گوشت پہنایا جاتا ہے۔ جن مراحل سے قرآن نے بتایا ہے، پھر وہ جیتا جاگتا انسان، اور پھر وہ باہر آتا ہے۔ جن مراحل سے قرآن نے بتایا کہ بچہ بنتا ہے، آج سے 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ کو کس نے بتایا تھا؟ جبکہ میڈیکل سائنس ترقی نہیں کی تھی، جبکہ محمد الرسول اللہ تو کسی مدرسے میں اور یونیورسٹی میں پڑھے بھی نہیں تھے۔ صرف اس نے اس بات پر غور کیا اور اسلام لے آیا، ایمان لے آیا۔ اس کی بیوی بھی خدیجہ بن گئی اور اس کی بیٹی عائشہ ہو گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کرو، تعصب کی چادر اتار کر، عینک اتار کر جب پڑھا تو ہدایت مل گئی۔ بالکل ویسے سمجھو، ویسے ابو جہل بھی چھپ چھپ کر قرآن سنتا تھا، ابو لہب بھی سنتا تھا، لیکن ہدایت نہیں ملی۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے بہنوئی کو جب پیٹا اور کہا بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ جب کہا کہ ہم بالکل بدلنے والے نہیں ہیں، ہاں اے عمر میں اسلام لا چکی ہوں، میں قرآن پڑھ رہی تھی۔ قرآن کے چند آیتیں حضرت عمر فاروق کے سامنے پڑھی گئیں، کہنے لگے کہ مجھے بھی اس ہستی کے پاس لے چلو، صاحب قرآن کے پاس لے چلو، محمد رسول اللہ کے پاس لے چلو، اور وہاں جاتے اور اسلام لے آتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، حضرت عمر نے ہدایت کے، تقوی کے، ہدایت کے عینق سے پڑھا تھا، ہدایت مل گئی۔ آج بھی یہی کہا گیا، یہ قرآن سب کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن بالخصوص جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے زیادہ، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے زیادہ۔ کیوں؟ جب ڈریں گے، ظاہر ہے جب آپ ہدایتی کے لیے پڑھیں گے کہ اس میں اچھائی کیا ہے، وہ لیں گے، یہ ہوتا ہے نا۔ بہت سے لوگ ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر، تب کتنے غیر مسلموں نے ان کی تقریر نہیں سنی ہے، نہ ان کے اسٹیج پر گئے ہیں، صرف ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی کے بارے میں انہوں نے تحقیق کرنا شروع کر دی۔ کچھ لوگ تو پی ایچ ڈی کرنے کے لیے انہی کی زندگی پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں کہ دیکھیں کیا ہے، اور ان کی زندگی پر پی ایچ ڈی کرتے کرتے مسلمان ہو گئے۔ وہ ہوئے تھے ان کو آتنکوادی ثابت کرنے کے لیے کہ ان کو آتنکوادی ہم گھوشت کر دیں، بتائیں کہ کتنا غلط انسان تھا، لیکن اس کی زندگی کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے پڑھتے تصور کریں آپ۔ تو آپ قرآن کریم کو صرف اس عقیدے سے اور اس نیت سے پڑھیے، غیر مسلم بھائی تو اس نیت سے پڑھیں کہ اس میں دیکھیں کیا اچھائی ہے، آپ کو بہت سی چیزیں ملیں گی۔ آپ پہلی چیز کی اگر آپ دیکھ لیں، قرآن کھولیے، پہلی آیت کیا ملے گی آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رگ وید کھولیے، آپ کو پہلا منتر کیا ملے گا؟ اگنی میلے۔ کھولتے ہی بڑی بڑی ڈبیٹیں ہوتی ہیں چینلوں پر، ہندو مسلمان، ہندو مسلمان، ہندو مسلمان۔ اور سن لو بہار والوں، یہ دیش نہ تو ہندو 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 کہنے والوں سے چلے گا، اور نہ یہ دیش
آپ کا یہ ملک مسلمان 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 کہہ کر چلے گا. یہ دیش ہندو مسلمان سکھ اور عیسائی سب کو ساتھ میں لے کر چلے گا. جو چلے گا اس سے بنے گا, اس سے چلے گا. آج ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے. وہ ٹی وی پر بیٹھ کر ہندو 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 کر رہا ہے, ہمارے بھائی ٹی وی پر بیٹھ کر مسلمان 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 کر رہے ہیں, اور بانٹ کے رکھ دیا ہے, آج تقسیم کر کے رکھ دیا ہے آج, اور آج دوسروں کے لیے راہیں ہموار کر کے رکھ دی ہیں. ان کو پالا جا رہا ہے اور پوسا جا رہا ہے. میں نہیں جانتا ہوں دلوں کا حال, اللہ جانتا ہے, لیکن معاف کیجئے گا نقصان بہت بڑا ہو رہا ہے. میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کے دلوں میں چبھ رہی ہوگی باتیں, کانٹا. مولانا صاحب بس نام مت لے لینا, گھبراؤ نہیں, نام نہیں لیں گے. جو کام بغیر نام سے ہو جائے تو نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے بھائیو, یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا. یہ دیش سب کا ہے اور سب کے نام پر بنا تھا, سب نے قربانیاں دی تھیں, اس لیے بھائی چارے کو ختم مت ہونے دیجیے. غلطی ہندو بھائیوں کی نہیں ہے, غلطی سکھ اور عیسائیوں کی نہیں ہے, غلطی اس دیش کے کسی ناگرک کی نہیں ہے, غلطی ان نیتاؤں کی ہے جو ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں بھروا رہے ہیں. دیکھا تھا نا, یہی میڈیا والے کتنا پیچھے پڑے تھے, کتنا پیچھے پڑے تھے میڈیا والے مرکز نظام الدین پر. کورونا فیکٹری, کورونا بم. اس کورونا فیکٹری اور کورونا بم میں کہاں چلا گیا ارنب گوسوامی, کہاں چلا گیا زی نیوز؟ کورٹ نے ایسا ڈنڈا مارا ہے میڈیا, ان چینلوں پر, کہ جس کا درد ان کو اس سرکار کے جانے کے بعد ہوگا, ابھی نہیں ہوگا. ابھی تو جیسے شراب پی لیتے ہیں نا, نشہ ہے, مارو تھپڑ نہیں لگ رہی ہے تکلیف. ابھی نشہ ہے دولت کا, ملا ہوا ہے, ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں ان کے سامنے, ابھی احساس نہیں ہے, ابھی احساس نہیں ہے. جب دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا, کورٹ نے وہ ڈنڈا مارا ہے کہ صرف مرکز کو بدنام کیا گیا, نظام الدین کا, مولانا سعد کا کورونا سے کوئی تعلق نہیں. وہ کورونا بم, کورونا آتنک, کورونا پھیلانے کی فیکٹری, کیا کیا جملے نہیں بولے گئے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے یہ نفرتیں, کہاں سے؟ تو یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا پڑے گا. یہ دیش, ہمارا ملک, نہ تو صرف ہندو ہندو کہنے سے چلے گا, نہ مسلمان مسلمان کہنے سے چلے گا. یہ ہمارا ملک سب کو ساتھ لے کر چلنے سے چلے گا. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. دعا کریے, یہ تہجد کی نماز کا وقت ہے, شاید اللہ قبول کر لے. اللہ اس ملک کے اندر ہندو مسلمان سکھ یہودی عیسائی سب ہمیشہ سے مل کر رہے ہیں, مل کر رہے. اللہ ان کو اسی طریقے سے مل کر رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمارا بھائی چارہ اللہ بنا رہے. اور ایک یہ بھی دعا کر لیجئے, چاہے بد دعا کہہ دیجئے, اور جو توڑ رہا ہوگا اس کو برا لگے گا ہی. صاف کہہ دوں, یہ بد دعا ہی سمجھ لیجئے. اے اللہ, جو ہمارے اس ملک کو توڑ رہا ہو اور ہمارے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کر رہا ہو, اے اللہ تو اس کو تباہ و برباد کر دے. دیکھو مرچیں کس کو لگتی ہیں. ہم نے تو دیش کی یکجہتی کے لیے دعا کی ہے. اے اللہ, جو ہمارے ملک میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی کے بھائی چارے کو ختم کر رہا ہے, اے اللہ تو اس کو تباہ و برباد کر دے, اللہ تو اس کو مٹا دے. کیا حرج ہے اس دعا میں؟ میں تو نہیں سمجھتا ہوں کوئی حرج ہے. کیوں بھائی چارہ, اس شریعت پڑھیے. میرا خیر وہ دوسری طرف ہم چلے جائیں گے. میرے بھائیوں, وقت ضرورت نہیں ہے ابھی ان مثالوں کو دینے کی. پیدا کریے اپنے اندر. جذباتی ہو نا, جذباتی, پتہ چلے گا. بنگال کے اندر بھی چناؤ ہونے والے ہیں, پتہ چلے گا. میرے بھائیوں, میں نے 50 بار یہ کہا ہے بہار کی سرزمین پر, اگر چھوٹا نقصان کر کے بڑا نقصان سے اگر اپنے آپ کو آپ بچا لیں تو یہی بہت بڑی بات ہے. میرے بھائی کا پیر کٹا, چچیرے پھوپھیرے بھائی کا,
ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا جرجی صاحب لکھ کے دیجئے، اگر آپ لے جانا چاہیں تو لے جائیے، لیکن لکھ کے دیجئے، کیا اپنی مرضی سے لے جا رہے ہیں، اگر لے کر گئے تو زیادہ دن یہ بچے گا نہیں۔ ایک طرف زندگی، ایک طرف پیر، پیر بھی پیارا، زندگی بھی پیاری، لیکن جرجی صاحب جس کا نہ باپ ہو نہ ماں ہو، اکیلے فیصلہ کرنا ہمارے لیے کتنا مشکل تھا بمبئی میں، کیسے ہی ڈیسیزن لوں، 15 منٹ کے اندر ڈیسیزن لینا پڑا۔ پھر یہی سوچا گیا بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کر دیا جائے۔ کریے ڈاکٹر صاحب آپریشن، کاٹ دیجئے پیر۔ آج ہم ہندوستان میں مسلمانوں کی یہی حالت ہے، یہی کیفیت ہے، اس چیز کو یاد رکھیے، یہی کیفیت ہے۔ ہمارے لیے، ہمارے حق میں کوئی نہیں ہے، یہ سوچ لو، یہ پھر یاد رکھ لو، ہمارے لیے کوئی بھی پارٹی بہتر نہیں ہے۔ ہم یو پی میں بھی کہہ چکے ہیں، نہ سپا نہ بسپا نہ کانگریس، سب نے ہمارا مذاق اڑایا، سب نے ہم سے ہمارے ووٹ کا استعمال کیا۔ میں یہاں پر بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کوئی نہیں ہے، آپ یہ سوچ لیجئے ہمارا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بھی سوچئے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اگر ہم چھوٹا نقصان کرنا چاہیں تو کم سے کم چھوٹا نقصان کر کے اپنے آپ کو بڑے نقصان سے بچا لیں۔ اس وقت یہ کنڈیشن ہے ہماری، یہ تو ہم کا آپریشن ہو رہا ہے، آپ کا کوئی ایک فرد بھی ابھی اٹھ کے نہیں جائیں گے۔ آپ بولیے، چھوڑیے، یہ کنڈیشن ہے۔ جیسے اس عورت کو دیکھو جس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور ڈاکٹر نے کہہ دیا جلدی بتاؤ ڈیلیوری ہونے والی ہے، میں بچے میں سے یا ماں میں سے کسی ایک کو بچا سکتا ہوں، کیا کروں؟ بولیے، بچے کو بچاؤں یا ماں کو؟ یہ کنڈیشن آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے آپ کی، آپ یہ کہیں گے ڈاکٹر صاحب ماں کو بچا لیجئے، بچہ جا رہا ہے تو جانے دو، کیا کرے کنڈیشن ایسی ہے، تو چھوٹا نقصان کر کے اپنے آپ کو بڑے نقصان سے بچائیں۔ یہ صورتحال ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ ان تمام سیاسی پارٹیوں کو توفیق دے اور مسلمانوں کے لیے ہمدرد بھی بنا دے، ہمدرد بنا دے۔ ہم اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہمیں بھیک نہیں چاہیے، ہمارا حق چاہیے۔ اللہ جو بھی برسر اقتدار ہو ان کو ہمارا حق دینے کی توفیق عطا فرما، بھیک نہیں، ہمیں ہمارا حق چاہیے۔ اے اللہ ان کے دلوں کو ایسا موم کر دے کہ یہ مسلمانوں کے ہمدرد بن جائیں اور ہمارا حق ہمیں دے دیں۔ ہدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت تو سب کے لیے، لیکن بالخصوص جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ میں نے ابھی مثال دی، حضرت عمر فاروق نے ہدایت کے چشمے سے پڑھا، ہدایت مل گئی۔ ابو جہل کو، ابو لہب کو ہدایت نہیں ملی۔ میرے بھائیوں، وہ عبداللہ ذو البجادین جو جنگلوں میں گھوما کرتا تھا اور اپنے چچا کی بکریاں چرایا کرتا تھا، بھیڑوں بکریاں چراتے چراتے صحابہ کرام مکے کی جنگلوں میں قرآن کی آیتیں گنگناتے تھے۔ یہ قرآن کی آیتیں سن سن کر اسلام لے آیا۔ قرآن کی آیتوں نے اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لی، اور عبداللہ ذو البجادین قرآن کی چند آیتیں سن کر اسلام لے آیا۔ وہ حضرت طفیل دوسی جو چپکے چپکے مکے کی گلیوں میں روئی لگا کر کانوں میں پھونس کر گھوما کرتے تھے، مبادا کہیں محمد رسول اللہ کے قرآن کے پڑھنے کی آواز میرے کان میں نہ چلی جائے۔ ایک دن نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اللہ کے نبی کو نماز میں کھڑے ہیں اور قرآن زور سے پڑھ رہے ہیں۔ سوچنے لگا منہ تو آگے ہے، ہم پیچھے سن لیتے ہیں کہ محمد پڑھتے کیا ہے۔ کان سے روئی نکالی اور سننے لگا، اور جیسے ہی اس کے کانوں میں قرآن کی آیتیں گئیں، وہیں کھڑا ہو کر نبی اکرم کے سلام پھیرنے کے بعد چیخ پڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہدایت کے چشمے سے پڑھا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے چشمے سے سنا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو کن کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہدایت کی نظروں سے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، تعصب کی نظروں سے نہیں۔ تعصب کی نظر سے پڑھو تو دیکھو ایک عورت یوٹیوب پر کیسے آتی ہے، قرآن کی ایک ایک آیت کو کیسے کوٹ کر کے کہتی ہے دیکھو کیا لکھا ہے اس قرآن میں، دیکھو کیا لکھا ہے اس قرآن میں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے انہی لوگوں میں سے ایسی عورتوں کو بھی پیدا کر دیا جو اس عورت کو جواب دیتی ہے۔ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ہی کے گھر سے آپ کو جواب دینے والا مل گیا۔ اللہ جس سے کام لے لے،
ہدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور یہ قرآن ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں نماز قائم کرتے ہیں. قائم کرتے، پڑھنا نہیں آیا نماز پڑھو، پڑھو نہیں، قائم کرنا. اور قائم کرنا کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ نماز مسلمانوں پر وقت متعینہ پر فرض کی گئی ہے، اپنے وقت پر. اگر پڑھنا ہوتا تو شیعہ بھائیوں کی طرح بھی جائز ہو جاتا، چلو صبح اٹھو 5 ٹائم کی کھٹی پڑھ لو. شیعوں میں تو ہمارے لکھنؤ میں کچھ شیعہ لوگ ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ہم لوگ تو 1 مہینے کی بھی پڑھ لیتے ہیں، 1 مہینے کی بھی پڑھ لیتے ہیں. نماز اپنے وقت پر فرض ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ سفر میں ہیں تو آپ جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ورنہ نماز اپنے وقت پر فرض ہے. مسند احمد کے اندر یہ واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں، جب ان کی خلافت تھی عمر ابن عبدالعزیز کی، تو یہ کبھی ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی پہلے نماز پڑھ کر نکل جاتے تھے. تو لوگوں نے شکایت کی کہ امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز سے کہا، امیر المومنین آپ کو معلوم ہے؟ کہا کیا؟ کہ یہ انس جو ہیں، انس ابن مالک، یہ کبھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور کبھی نماز پڑھے بغیر آپ سے پہلے نماز پڑھ کے مسجد سے نکل جاتے ہیں، یعنی آپ کے پیچھے نہیں پڑھتے. آخر وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے ان کو بلایا، آئے انس میں نے ایسا سنا ہے. کہا بالکل ٹھیک سنا ہے. کہا کیا مطلب؟ انتشار کیسے؟ آپ جماعت کے درمیان انتشار کیسے پھیلا رہے ہو؟ آپ جماعت سے پہلے نماز پڑھ کے کیسے نکل جاتے ہو؟ یہ الگ بات ہے کہ جماعت ہو گئی چلو بعد میں آ کے پڑھ لو، لیکن جماعت سے پہلے تم نماز پڑھ کے کیسے نکل جاتے ہو؟ تو حضرت انس نے جو جواب دیا، مسند احمد میں آج بھی لکھا ہوا ہے، انس ابن مالک نے جواب دیا، امیر المومنین اے عمر ابن عبدالعزیز، میری آنکھیں جناب محمد رسول اللہ کی نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں. میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے فجر کب پڑھی، ظہر کب پڑھی، عصر کب پڑھی، مغرب کب پڑھی، عشاء کب پڑھی. میری آنکھیں ابھی دھوکہ نہیں کھا رہی ہیں. میری آنکھوں نے جناب محمد رسول اللہ کی نماز کے ٹائم کو دیکھا ہے، نماز کے وقت کو دیکھا ہے. جب آپ اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب جناب محمد رسول اللہ نے پڑھی ہے تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب دیکھتا ہوں کہ آپ لیٹ ہو گئے ہیں اور اول وقت نکلا جا رہا ہے، نبی اکرم کی جو نماز کا وقت ہے وہ نکلا جا رہا ہے، تو پھر میں پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں اول وقت میں اور نماز پڑھ کر نکل جاتا ہوں. اس لیے کہ میں آپ کو تو نصیحت نہیں کر سکتا، لیکن میں نے تو اللہ کے نبی کی نماز کے وقت کو دیکھا، میں اس وقت نماز پڑھ کر چلا جاتا ہوں، نکل جاتا ہوں. میرے بھائیوں، یہ تھا جذبہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے وقت سے بھی اتنی محبت کہ خلیفہ کی بھی نہیں سن رہے ہیں، خلیفہ کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. اگر وہ ٹائم سے ہٹ گئے ہیں، اگر وہ وقت سے ہٹ گئے ہیں، اگر وہ دوسرے وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ اول وقت میں نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں. تو نماز قائم کرنا یہ ہے کہ اس کو اس کے وقت پر پڑھا جائے. یہاں دیکھ رہے ہیں IPL میچ انڈیا پاکستان کا، 2 اوور رہ گئے، یہ اور دیکھ لیں پھر جائیں، 2 اوور اور دیکھ لیں، پتہ چلا نماز نکل گئی، اب جا کے پڑھ رہے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ اب آپ پڑھ رہے ہیں، سمجھ لیجئے کہ ادا تو ہو رہی ہے لیکن آپ اس ثواب کو پہنچ جائیں گے. اور جان بوجھ کر آپ نے چھوڑا ہے، جان بوجھ کر، قصدن آپ نے چھوڑا ہے، قصدن. قاضی شرح کا وہ واقعہ ان کے بیٹے کا آپ نے سنا ہوگا، نہ سنا ہو تو سنیے. جس مدرسے میں قاضی شرح کا بیٹا پڑھتا تھا، کون قاضی؟ جن کو حضرت علی نے قاضی بنایا تھا، قاضی کوفہ کا قاضی. بچہ ایک دن نکلا ان کا بیٹا،
بال اس کے بڑے ہو رہے تھے، کسی باربر کی دکان پہ جاتا، حجام کی دکان پر، اور وہ بال بنوانے لگتا ہے، لیکن جب بال بنواتا ہے تو بال بننے میں اتنی دیر لگ جاتی ہے کہ اس کی عصر کی نماز کا وقت نکل جاتا ہے۔ جب مدرسے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عصر کا وقت، جماعت ہو چکی ہے، وقت ابھی موجود ہے، سورج نہیں غروب ہوا ہے، صرف جماعت نکل چکی ہے۔ اس نے وضو بنایا اور اکیلے اس نے 4 رکعت نماز پڑھ لی۔ مدرسے کے اساتذہ نے دیکھا قاضی شرح کا بیٹا یہ کہاں گیا تھا، اس کی جماعت کیسے چھوٹ گئی ہے؟ پوچھا کہاں تھے؟ اس نے بتایا کہ بال بنوانے کے لیے بیٹھ گیا تھا، وہ ذرا آہستہ آہستہ بال بنا رہا تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ پوچھا کہ تم عصر کی نماز پڑھ کر بال بنوانے کیوں نہیں گئے؟ تم اتنے شیڈیول ٹائٹ کے اندر، اتنے کم وقت کے اندر، عصر کی جماعت میں جب اتنا ٹائم کم تھا تو پھر تم بال بنوانے کے لیے کیوں گئے؟ ٹھیک ہے، تمہیں سزا میں نہیں دوں گا، قاضی ہیں تمہارے باپ، انہی کے پاس یہ مسئلہ لے کے جایا جاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ تمہارے باپ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ پرچہ لکھ کر بھیج دیا گیا، قاصد پرچہ لے کر جاتا ہے اور پرچہ قاضی شرح کے سامنے آتا ہے۔ مدرسے کے اساتذہ نے لکھا کہ آپ کے بیٹے نے اتنے ٹائٹ اور تنگ وقت میں نماز بال بنوائے اپنے سر کے کہ جب بال بنوا کر آیا تو عصر کی جماعت ختم ہو چکی تھی، عصر کی جماعت نکل چکی تھی، اس نے بعد میں نماز پڑھ لی لیکن جماعت چھوٹ گئی۔ بتائیے آپ کے بیٹے کو کیا سزا دی جائے؟ قاضی ہیں آپ، بتائیں کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ قاضی شرح نے اپنے بیٹے کے لیے جو فیصلہ سنایا وہ سنیے۔ قاضی شرح نے جو فیصلہ سنایا وہ فیصلہ یہ تھا، ایک موٹا ڈنڈا اسی قاصد کو دے دیا اور اساتذہ کے لیٹر کے پیچھے یہ الفاظ لکھ دیے کہ میرے بیٹے نے اتنے تنگ ٹائم میں بال بنوائے کہ اس کی عصر کی جماعت نکل گئی، اس موٹے ڈنڈے سے میرے بیٹے کو اتنا مارو اتنا مارو اتنا مارو کہ جب تک یہ ڈنڈا ٹوٹ کر 3 ٹکڑے نہ ہو جائے تب تک میرے بیٹے کو پیٹتے رہو، تب تک میرے بیٹے کو پیٹتے رہو، اور جب یہ 3 ٹکڑے ہو جائے تب میرے بیٹے کو ایک کمرے میں بند کر دو اور اس کا کھانا پانی بند کر دو۔ اگر وہ توبہ کر لے اور پکا عہد و اقرار کرے کہ آئندہ میں جماعت نہیں ترک کروں گا تب اس کو چھوڑ دیا جائے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے اور یہ عہد و پیمان نہ کرے، اقرار نہ کرے تو بھوکا پیاسا اس کو مر جانے دو۔ میں نہیں جانتا شریعت میں کیا حکم ہے، لیکن قاضی شرح کا فیصلہ یہ ہے اپنے بیٹے کے بارے میں کہ اتنا مارو کہ یہ ڈنڈا ٹوٹ کر 3 ٹکڑے ہو جائے۔ میرے بھائیو تصور کر سکتے ہیں، نماز تو اس نے پڑھی تھی، صرف جماعت چھوٹ گئی تھی تب یہ فیصلہ، جماعت چھوٹ گئی تھی، نماز تو پڑھی تھی اس نے، جماعت چھوٹ گئی تھی تب یہ فیصلہ ہے۔ ہم اور آپ تو جمعے ہی کے دن پڑھتے ہیں، ہمارے اور آپ کے بارے میں فیصلہ پھر کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، کوئی لاگو کرنے والا نہیں ہے، نہ مولوی جرجیس نہ آپ، کوئی لاگو کرنے والا نہیں ہے، نہ آپ پر کوئی لاگو کرے گا، لیکن سوچئے تو ذرا کہ جماعت چھوٹ گئی، نماز تو پڑھی اس نے لیکن جماعت چھوٹ گئی تو یہ سزا